اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میری تمام سننے والے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ تمام مومنین کو بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں ولادت باسعادت حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام شبیہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے پروردگار سے کہ ہمارے زمانے کے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف میری اس مبارکباد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشیں۔ آج جو دن ہے وہ ولادت باسعادت حضرت علی اکبر علیہ السلام کا، یوں تو شعبان کا پورا مہینہ ہی مبارکوں سے بھرا ہوا ہے، عیدوں سے بھرا ہوا ہے، اور انتہائی عزتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے، اور تمام ولادتوں کے باوجود جو سب سے بڑی عزت اس مہینے کو بخشی گئی وہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جناب سرور کائنات نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے کہ یہ مہینہ مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ چار چاند لگ گئے جناب سرور کائنات کی نسبت سے کہ تمام عقیدتیں، تمام محبتیں، تمام خلوص، تمام عبادتوں کی لذتیں، ہر ایک مقصد وہ نسبت جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے کہ جناب سرور کائنات کے ساتھ جو وابستہ ہوا وہ لاجواب ہو گیا، وہ بے مثال ہو گیا، وہ لازوال ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ ماہ جسے شعبان کہا جاتا ہے اس لیے بھی عزتوں اور رفتوں کے ساتھ ہم تک آیا ہے، اور آج پروردگار نے زندگی کی وہ سانسیں عطا کی ہیں کہ وہ اس ماحول میں گزریں، اس فضا میں گزریں کہ جب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی آمد کی مبارک ہم مومنین ایک دوسرے کو دے سکیں۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے متعلق ماشاءاللہ مومنین جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ یہ شہزادے وہ ہیں کہ جن کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے پروردگار سے جناب سرور کائنات کو اس دنیا سے جب رخصت ہو گئے تو ظاہری طور پہ پردہ فرما لیا، تو پھر دعا کرتے تھے، اداس ہوتے تھے، جناب سرور کائنات کے لیے روتے تھے، اور وہ تاثیر تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز میں، دعا میں، کہ پروردگار نے امام حسین علیہ السلام کو ایسا فرزند عطا کیا جو خلق میں بھی، صورت میں بھی، اخلاق میں بھی، سیرت میں بھی بالکل جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ یہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان عالی شان ملتا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو تیار کر کے دشمنوں کے سامنے بھیجا گیا، مقابلے پہ بھیجا گیا، اس وقت امام حسین علیہ السلام کے لب پر یہی تھا کہ پروردگارہ گواہ رہنا کہ میں آج اس کو بھیج رہا ہوں، اس لمحے، اس ٹائم پر اس کو میں نے روانہ کیا ہے جو اخلاق میں بھی محمد مصطفیٰ جیسا ہے، جو خلق کے اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی جناب سرور کائنات کی شبیہ ہے۔ بہت بڑا درس ہے ہم جوانوں کو جو سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں۔ جوان اتنے مصروف ہیں سوشل میڈیا پر، طرح طرح کی چیزوں میں، طرح طرح کے کاموں میں، طرح طرح کے کاروباروں میں، کہ بہت مصروف ہے جوان۔ لیکن اگر جوان چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکے تو اسے چاہیے کہ سیرت جناب علی اکبر علیہ السلام کو ضرور پڑھے، اس کا مطالعہ ضرور کرے۔ ایک چیز سیرت ہوتی ہے، ایک چیز صورت ہوتی ہے۔ سیرت اور صورت میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر میری صورت کیسی ہے، میری آنکھیں، ناک، کان، ہونٹ، میرا حلیہ کیسا ہے، یہ سب کچھ بنانا نہ میرے والدین کے بس میں تھا، نہ میرے اپنے بس میں تھا۔ خدا نے جیسا پسند کیا ویسا مجھے بنا دیا۔ اب میرے اعمال میری شکل کے مطابق ہیں یا نہیں، میرا کردار میری شکل کے مطابق ہے یا نہیں،
یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ میں دیکھنے میں سر پہ امامہ ہے، نہ جانے اتنا عالم ہوں کہ نہیں، اتنا علم رکھتا ہوں کہ نہیں، یہ جو صورت میری پروردگار نے بنائی ہے یہ میرے کردار کی عکاسی کرتی ہے کہ نہیں کرتی، یہ میرا اپنا آگے سے کردار کا بنانا، یہ میرا اپنا ذاتی کمال اور ذاتی فعل ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام کی عظمت کیا ہے؟ شبیہ جناب سرور کائنات ہونا، شکل کے اعتبار سے، حلیے کے اعتبار سے، یہ کمال جناب علی اکبر علیہ السلام نہیں ہے، یہ کمال جناب حضرت امام حسین علیہ السلام نہیں۔ خدا نے جیسا پسند کیا کہ حسین علیہ السلام کا بیٹا ایسا ہی ہونا چاہیے، ویسی شکل و صورت بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ اب جناب علی اکبر علیہ السلام کے کمال کی منزل شروع ہوتی ہے، وہ کب؟ کہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام نے اپنے اخلاق کو ایسا کیا کہ لوگ بات کرتے تھے تو لہجہ جناب سرور کائنات کا محسوس ہوتا تھا، کاروبار کرتے تھے تو جناب سرور کائنات جیسا لین دین کرتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر ایک کام میں جناب سرور کائنات کی جھلک نظر آتی تھی، اور اتنی زیادہ نظر آتی تھی کہ آل محمد علیہ السلام ہمیں کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ جب بھی ہمارا دل چاہتا تھا کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں، ان سے ہم اداس ہو جاتے تھے، زیارت کو تڑپتے تھے، تو ہم جناب علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اتنا کردار بنایا ہے اپنا جناب علی اکبر علیہ السلام نے۔ خدا نے دنیا میں بھیج دیا ہے، 2 آنکھیں دی ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، خوبصورت شکل عطا کی ہے۔ اے نوجوان، تجھے چاہیے کہ اپنی ان آنکھوں کو ایسے رستے پہ استعمال کر جس سے خدا راضی ہو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو ایسے کاموں میں مصروف رکھ کہ جس سے خدا راضی ہو، جس سے خدا راضی ہو، جس سے محمد اور آل محمد علیہ السلام راضی ہوں۔ جوان اس دنیا میں آیا ہے، سانسیں لے کے یہاں سے چلے جانا مقصد نہیں ہے۔ کمال جناب علی اکبر کو سمجھیں، سیرت جناب علی اکبر کو اپنائیں کہ اس دنیا میں کم ٹائم گزارا ہے ظاہری طور پہ زندگی کے، جو سال 18 سال شمار کیے جاتے ہیں، اکثر روایات میں آتا ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے 18 سال کا جوان اپنی جوانی کے کس نہج پر ہوتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، اپنے آپ کو سمجھ رہے پوری دنیا میں فتح کر سکتا ہوں۔ لیکن جناب علی اکبر علیہ السلام کی سیرت اگر وہ جوان پڑھ لے تو اس دنیا کا ہی باکمال فرد نہ بنے، آخرت کا بھی باکمال انسان بن سکتا ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام اپنے آباء و اجداد جس کے اندر آئے تھے، جہاں پر جناب علی علیہ السلام جیسی شخصیت ہو کے گزری ہوں، جہاں پر حضرت امام حسین جیسی شخصیت ہوں، جہاں پر حضرت امام حسن علیہ السلام جیسی شخصیتیں موجود ہوں، جہاں پہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام جیسی شخصیت موجود ہو، اس گھرانے میں آ کر اپنا مقام بنانا اور ایسا بنانا کہ ہر بندہ ان کا شیدائی ہو جائے، یہ کمال جناب علی اکبر علیہ السلام ہے۔ دسترخوان لگانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اس گھر کا فخر رہا ہے، اس گھر کی شان رہی ہے، اور تاریخ میں ملتا ہے بڑے بڑے دسترخوان لگتے رہے ہیں آل محمد علیہ السلام کے گھر میں، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان تو بہت ہی معروف ہے، جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جو دسترخوان لوگوں گھروں میں لگایا بھی جاتا ہے۔ مگر جناب علی اکبر علیہ السلام کے گھر میں جو دسترخوان لگا کرتا تھا کہ سب سے اوپر اپنے گھر کے اوپر چھت پر چراغ جلا کے روشن کیا ہوتا تھا، جو نشانی ہوتی تھی کہ کوئی بھی مسافر ہے، مسکین ہے، غریب ہے، وہ آ کے کھانا کھائے۔ سب سے زیادہ چراغ جس گھر پہ رات کو جلتا تھا وہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا گھر تھا۔ پروردگار نے صورت بہترین عطا کی، جناب علی اکبر نے اپنے کردار سے اپنی سیرت ایسی بنا لی کہ سیرت بھی مشابہ جناب سرور کائنات کی سیرت کے تھی۔ خدا کی قسم اگر ہمارے نوجوان، ہمارے بیٹے اس چیز کی طرف غور کر لیں کہ کس طریقے سے ہم نے زندگی گزارنی ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لیں تو دنیا بھی فتح کر سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خدا ہمیں صحیح معنوں میں سیرت جناب علی اکبر علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔